ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہود کی بدعہدیاں جو اللہ سے وعدہ کر کے انہوں نے کی، اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے جو بدعہدیاں کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، جس نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، اور پھر ندامت ہی ندامت اسے ملی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے میں نے لکھ دیا کہ جس نے بغیر سبب کسی کو قتل کیا، حقیقتاً اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جو کسی انسان کو زندگی دیتا ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے اس کی معاونت کرتا ہے، حقیقتاً وہ پوری انسانیت کی زندگی کے لیے کوشاں ہے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت کا بہت ہی غلط مطلب اور ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تو یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، انسان قتل کر کے بدعہدی کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب، اس کے غصے اور اس کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ یہاں وسیلے سے مراد سفارش نہیں ہے، اس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے سفارش، جبکہ اس کا معنی سفارش نہیں ہے۔ عربی میں وسیلہ سفارش کو نہیں کہتے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہے تو جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے تم بھی وہی کرو۔ جب وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھو۔ تو جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے فرمایا، من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو اذان کے بعد مجھ پہ درود بھیجے گا، اللہ 10 مرتبہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے میرے لیے دعا کی وسیلے کی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، الوسیلۃ ہی مقام فی الجنہ، وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جو اللہ اپنے کسی خاص بندے کو عطا کریں گے، اور مجھے اللہ سے توقع ہے اللہ وہ مجھے دیں گے، اور یہ اللہ کے سب سے قریب مقام ہے۔ تو اس لیے یہاں وسیلے کا مطلب ہے ایک مقام جو اللہ کے انتہائی قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جو میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا کہ آتی محمد الوسیلہ، اے محمد، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر، تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔
تو یہاں وسیلے سے مراد اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ وسیلے سے مراد سفارش تلاش کرو. ہم اس لیے کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر قرآن یہ حکم دیتا ہے تو قرآن ہی نے یہ کہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو اللہ کے علاوہ غیروں کو مددگار کے طور پہ پکارتے ہیں وہ قیامت تک ان کی مدد نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مددگار بناتا ہے. تو پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری بات شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے یہ چیز مجھے پکڑا دو، یہ مدد نہیں ہے. وہ مدد جو اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ کسی اور انسان سے مانگے. جو کام اللہ رب العزت کرتے ہیں وہ کسی اور سے کہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں چونکہ پیچھے قتل، انسانوں کے قتل کا اور اسی طرح بدعہدی کا، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کے تذکرے ہو رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا قرب کیسے تلاش ہوتا ہے؟ سورۃ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو نیکی کے اندر سبقت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا. تو یہاں کہنے کا مقصد اللہ کا تو یہ تھا کہ اللہ کا قرب نیکی کر کے تلاش کرو. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کا قرب ہے. تو اس کا معنی اپنی مرضی سے اور کا اور بنا دیا. اور ہر انسان نعوذ باللہ من ذالک جو شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہے وہ اس آیت کو پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جبکہ اس کا معنی وہ ہے ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف اس کا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب اگلی آیت میں تھوڑی سی بات کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں یا اس کے رسولوں کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. کہا لو ان لہم، اگر کفر کی حالت میں مر گئے تو لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، تو یہ زمین بھر کے بھی ساری زمین کے سارے خزانے دے دیں اور اس سے بھی دگنا کر دیں کہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں، ما تقبل منہم، ان سے یہ رسول نہیں قبول کیا جائے گا. بلکہ اللہ رب العزت کہیں گے اب تم اس بات پہ تیار ہے کہ زمین کے سارے خزانے لے لو تو مجھے چھوڑ دو، تو میں نے تو بہت تھوڑا تجھ سے مانگا تھا، لیکن پھر بھی تو نے شرک کیا میرے ساتھ. تو اس آیت کو ہی شرک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو دوسروں کو پکار کے. کیا جن کے وسیلے ہم بنا رہے ہیں اپنے ذوم میں، کیا وہ اللہ سے طاقتور ہیں؟ کیا وہ اللہ سے زبردستی کوئی بات منوا سکتے ہیں؟ اگر منوا سکتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے تھے. تو آپ بھی اللہ سے جب بھی التجا کرتے ہیں یہی کہتے رب اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، یہ ساری دعائیں رسول اللہ نے پڑھی، آپ نے ہمیں سکھائی. تو اللہ کے سامنے تو رحم مانگا جاتا ہے، اس سے سفارش
یا اس پہ دھونس نہیں جمایا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما تقبل منہم، اگر وہ سارے زمین کے خزانے دگنے بھی کر کے پیش کریں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ یہ کریں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اللہ کے قرب کو تلاش کرنا، اللہ کی رضامندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سید عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے، ایسے تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ میں نے ذرا اپنے حواس کو بحال کیا کہ سنوں یہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں۔ میں نے ٹٹولا تو آپ سجدے میں تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو کہیں پہ جائے پناہ نہیں ہے۔ لا احصی ثناء علیک، میرے اندر تو یہ بھی ہمت نہیں میں تیری تعریف کر سکوں۔ کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود چاہتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور رات تہجد کی نماز کے سجدوں کے اندر پڑھ کے اللہ سے یہ التجائیں کرتے ہیں، پھر کون سی سفارش اور کون سی بات جو ہم جس بات پہ یہ ناز کر رہے ہیں کہ فلاں سے مدد مانگی کہ تاکہ وہ ہماری سفارش کر دے، العیاذ باللہ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کا غلط ترجمہ کرنا، قرآن کا غلط مفہوم بیان کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب تلاش کرنے کے لیے ہر وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس بات سے محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي